زندگی کے حالات کبھی نہیں تھکا سکتے اگر والد صاحب کی شاباش ساتھ ہو۔ باپ وہ لفظ ہے جس کو ادا کرتے ہوئے دونوں ہونٹ خوبصورتی سے آپس میں مل جاتے ہیں۔ باپ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ بھی ہے۔ جو چاہتا ہے جنت حاصل کروں تو وہ والد کی خوب خدمت کرے۔ میرے والد صاحب کی میانہ روی تربیت کی بدولت آج میں یہاں کھڑا ہوں۔ نہ ہی مجھ میں اتنا دماغ اور نہ ہی میری اتنی زیادہ تعلیم ہے اور نہ ہی ورثے میں مجھے بہت زیادہ وراثت ملی۔ الحمدللہ میں اپنے آپ کو کامیاب لوگوں میں تصور کرتا ہوں۔ میرے والد صاحب شروع ہی سے سخت مزاج کے رہے ہیں۔ مجھے اچھے طریقے سے آج بھی یاد ہے کہ میرے ایک دوست نے گھر سے کچھ روپے چوری کیے اور وہ میرے پاس لے آیا۔ واللہ عالم کہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس کے پاس پیسے کتنے ہیں اور وہ چوری کر لایا ہے۔ ہم لوگ دکان پر گئے اور دکان سے ہم نے نیو ڈیزائن کی جیومیٹری، کچھ نیو ڈیزائن کے پین اور پینسل وغیرہ لے کر اس نے مجھے دے دیے اور گھر پر لا کر میں نے وہ چھپا دیے۔ افضل کے گھر جانے پر اس کے گھر والوں کو پتہ چل چکا تھا کہ پیسے چوری ہوئے ہیں۔ افضل کی خوب پٹائی لگی اور پٹائی لگنے کے بعد اس نے بتایا کہ یہ آئیڈیا مجھے قمر نے دیا تھا اور جو سامان ہم نے خریدا ہے وہ قمر کے پاس ہے۔ اتنے میں اس کے والد صاحب میرے گھر پر آ گئے۔ دروازہ کھٹکایا تو باہر میں نکلا۔ میں نے سلام کیا تو کہنے لگے بیٹا آپ کے والد کہاں ہیں؟ مجھے اچھے سے آج بھی یاد ہے کہ وہ جمعے کا دن تھا اور ان دنوں چھٹی جمعے والے دن ہوا کرتی تھی۔ والد صاحب گھر پر ہی تھے۔ میں نے بتایا کہ افضل کے ابو آئے ہیں۔ اب مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ اتنے غصے میں ہیں یا افضل نے کیا کہانی کی ہے، اس بات کا واللہ عالم مجھے علم ہی نہیں تھا۔ میں دوبارہ جا کے ٹی وی کے آگے بیٹھ گیا۔ ابو جان آئے اور آ کے مجھے مارنا شروع کر دیا۔ مجھے پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ مار پڑ کیوں رہی ہے۔ جب تک میں دروازے کے پاس آیا تو مجھے کچھ آئیڈیا ہوا کہ کچھ پتہ نہیں چوری کا الزام لگا رہے ہیں یا کیا۔ مارتے مارتے مجھے اس دکان تک لے گئے۔ اس دکان والے سے پوچھا کہ آپ کو اتنا آئیڈیا نہیں ہے کہ ایک بچے کے پاس 1000 روپے کا نوٹ ہے اور آپ سے اس نے چیزیں لی ہیں تو آپ نے کیوں نہیں پوچھا کہ آپ نے 1000 روپیہ کہاں سے لیا؟ دکاندار نے جواب دیا کہ میرے پاس 1000 کسٹمر آتے ہیں، میں نہیں پوچھ سکتا کہ کہاں سے پیسے لیے۔ ان دنوں 1000 روپے کا نوٹ بہت بڑا نوٹ تھا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب میں تیسری کلاس میں پڑھتا تھا۔ خوب مار کھانے کے بعد مجھ سے پوچھا کہ آپ نے اس کو آئیڈیا کیوں دیا؟ میں نے بولا اچھا اس وجہ سے مجھے مار پڑ رہی ہے کہ میں نے اس کو آئیڈیا دیا، تو مجھے تو یہ پتہ ہی نہیں کہ اس نے چوری کر کے لایا ہے۔ اتنی پٹائی کی کیونکہ ان پیسوں سے میں نے ایک طوطا بھی لیا تھا۔ طوطے والی دکان پہ بھی مارتے ہوئے لے گئے، مجھے بھی اور افضل کو بھی۔ اور طوطے والے بھائی سے پوچھا کہ جب آپ نے اس کو طوطا دیا اس کے ہاتھ میں کتنے پیسے تھے؟ اس نے بولا کچھ 100 کے نوٹ تھے۔ وہاں سے پھر پٹائی کی اور گھر پہ لے آئے، کیونکہ وہ جو طوطا لایا تھا وہ واپسی تک گھر پہ لاتے ہی گھر والوں نے اڑا دیا کہ یہ ایک آزاد پنچھی ہے، اسے اڑا دیا جائے۔ اب اتنی مار پڑی کہ وہ میری زندگی کی سب سے زیادہ مار وہ تھی کہ جب مجھے پتہ بھی نہیں تھا مار کیوں پڑ رہی ہے اور مار پڑی جا رہی تھی۔ آپ یقین مانیں گے کہ محلے میں 2-3 جو بزرگ تھے انہوں نے بھی 2-3 چماٹیں رکھ دی کہ اتنی چھوٹی عمر میں انہوں نے 1000 روپے کی چوری کیوں کی۔ مجھے اس بات کا علم بھی نہیں تھا کہ یہ پیسے چوری کے ہیں اور 1000 روپیہ اتنا بڑا ہوتا ہے کہ اتنی مار پڑے گی۔ اس مار کے بعد میری اور افضل کی دوستی ہمیشہ کے لیے ختم کر دی گئی۔ اس کے بعد جو مجھے معلوم نہیں تھا مار کیوں پڑ رہی ہے، یہ دوسرا واقعہ ہے۔ میں 8ویں کلاس کا طالب علم تھا اور مجھے سائیکل کا بہت زیادہ شوق ہوا۔ میں نے والد صاحب کو کہا کہ ابو جان مجھے سائیکل لے دیں۔ ابو نے بولا بیٹا آپ فرسٹ آ جاؤ تو میں آپ کو سائیکل لے دوں گا۔ میں نے بولا مجھے فرسٹ تو میں آ ہی جاؤں گا، یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، آپ مجھے سائیکل لے دو، فرسٹ تو میں نے ابھی آ جانے ایگزام تو میں آ جاؤں گا۔ اچھا یہ بات کر کے میں پھنس گیا اور یہ میں بھول گیا کہ میں نے فرسٹ آنا ہے۔ ابو نے سائیکل دلا دی۔ حالات اتنے اچھے نہیں تھے کہ اسی وقت بات مانی جائے، مگر ابو جان نے کسی نہ کسی طریقے سے مجھے سائیکل لے دی۔ اب سائیکل جانے اور میں جانوں، میں گھومتا سارا دن، ایگزام آ گئے۔ اچھا میں پاس ہو گیا، مجھے یہ تھا کہ شکر ہے میں پاس ہو گیا۔ میں گھر آیا ہوں تو ابو جان نے رزلٹ دیکھا اور مارنا شروع کر دیا۔ اب مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ مجھے مار کیوں پڑ رہی ہے۔ مارے جا رہے کاپیاں، بیگ
میری سائیکل سب روڈ پہ پھینکی اور مجھے بھی باہر پھینک دیا کہ سب باہر جائے۔ مجھے سمجھ میں یہ نہیں آ رہا تھا کہ پاس تو میں ہو گیا ہوں مگر مار کیوں پڑ رہی ہے۔ یہ میری زندگی کا دوسرا واقعہ تھا جب مجھے پتہ نہیں تھا مار کیوں پڑ رہی ہے۔ پھر مجھے پتہ ہی ابو نے مار میں یہ بتایا کہ تو کہتا تھا کہ مجھے پہلے سائیکل لے دو اور میں فرسٹ آؤں گا، اور تو پاس آیا ہے، تو مجھے پہلے سائیکل لے کے دینے کا کیا فائدہ ہوا؟ تو یہ فرسٹ آتا تو اس کے بعد دلانی چاہیے تھی سائیکل۔ تو یہ میری زندگی کا دوسرا واقعہ ہے جب مجھ پہ بہت زیادہ سختی کی گئی۔ اس کے علاوہ چھوٹی موٹی سختیاں تو ڈیلی کی روٹین تھی، مگر یہ سب سختیاں ہونے کے بعد بہت کچھ سیکھنے کو ملا اور پتہ چلا کہ والد صاحب کتنی زیادہ محبت کرتے تھے کہ بیٹا کسی نہ کسی طریقے سے کامیاب ہو جائے۔ اس کے بعد جو بہت زیادہ زندگی میں پریشر آیا وہ یہ تھا کہ جب میں 18 سے 22 سال کا ہوا تو ہر دن یہ بات سننے کو ملتی کہ بیٹا ہمارے دور میں تو نوکریاں مل جاتی تھی اور ہم تو پکی نوکری لگ گئے، ہم نے آپ لوگوں کو گھر بھی لے دیا، پال پوس بھی لیا، تعلیم بھی تھوڑی بہت دلوا دی، ابھی مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ تم لوگوں کا کیا بنے گا۔ اب یہ بات میں بھی سوچتا رہتا کہ ہم لوگوں کا کیا بنے گا، کیونکہ ایک گورنمنٹ جاب ملنا بہت مشکل ہے پاکستان میں۔ اب پرائیویٹ جاب پہ سیلری کم، کچی نوکریاں، کرتا تو تھا کچھ نہ کچھ تو کرتا تھا، گارمنٹس کی کمپنی میں جاب کرتا تھا، مگر جاب سے آنے کے بعد والد صاحب کی یہ بات لازمی سننے کو ملتی کہ یہ کوئی نوکری نہیں ہے، اس سے کچھ بھی حاصل نہیں ہونا ہے، یہ آپ کا فیوچر نہیں ہے، اس سے آپ کی روٹی پوری نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ ڈیلی کی روٹین تھی۔ اب سمجھ سے باہر تھا کہ میں کروں تو کیا کروں۔ یہ میری زندگی کے 2 سال سخت ترین تھے جب میں جاب سے آتا دوسرے تیسرے دن یہ بات سننے کو ملتی، کیونکہ والد صاحب بزنس مین تو تھے نہیں کہ ان کے بزنس کے اوپر بیٹھ جاتا۔ ایک کمپنی میں جاب کرتے تھے، وہاں سے ریٹائر ہو گئے تھے، اب وہاں پر مجھے جاب مل نہیں سکتی تھی۔ اب میں کیا کر سکتا تھا؟ میں نے اپلائی کیا، کبھی نیوی میں، کبھی آرمی میں، کبھی کسی میں، کبھی کمپیوٹر فیلڈ میں، کبھی کیا، مگر کہیں پر بھی بات نہیں بنتی تھی۔ بڑا پریشان تھا کہ اب میں کیا کروں۔ کراچی میں رہتا تھا تو سوچا کہ یار کچھ غلط راستہ اختیار کر کے ہی کامیاب ہوا جا سکتا ہے۔ ویسے تو 5-6 ہزار روپیہ سیلری، 10 ہزار روپیہ سیلری، لاسٹ ٹائم جب میں نے نوکری پاکستان میں چھوڑی تب میری 10 ہزار روپیہ سیلری تھی، یہ 2008 کی بات ہے۔ 10 ہزار روپے سیلری سے کچھ بھی نہیں بنتا تھا، کیوں کہ گھر کے اخراجات کے علاوہ اپنے بھی یاری دوستی اور گھومنا پھرنا حد سے زیادہ تھا۔ اس بات پہ والد صاحب نے کبھی بھی منع نہیں کیا کہ یاری دوستی یا گھومتے پھرتے زیادہ کیوں ہو، مگر اس بات پہ ضرور کہتے تھے کہ اتنے پیسوں میں آپ کا فیوچر نہیں چلے گا۔ مگر اللہ کی کرنی ایک بات میں اس ویڈیو کے ذریعے تمام دوستوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ زندگی میں ایک موقع ضرور دیتا ہے، کنفرم دیتا ہے۔ اس موقع سے چاہے تو ہم فائدہ اٹھا لیں، چاہیں تو اس موقع کو ہم لوگ ضائع اس طریقے سے کریں کہ جو اس میں سے پیسے ملیں یا اس سے جو سہولیات ملیں یا اس سے جو ہمیں گروپ ملے اس کو ہم لوگ اگنور کر کے یا بس صحیح ہے یار آج آیا ہے تو آج ہی اڑا لو، تو وہ ہماری زندگی کو ضائع کہہ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو زندگی میں ایک بار موقع ضرور دیتا ہے، ہو سکتا ہے وہ 20 سال کی عمر میں مل جائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے وہ 40 سال کی عمر میں مل جائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ 60 سال کی عمر میں مل جائے، یہ اب اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ بس میں دوستوں سے یہ ایڈوائز کرنا چاہوں گا کہ زندگی میں مایوس بالکل نہیں ہونا ہے۔ میں بہت مایوس ہو چکا تھا اور میں نے سوچا کہ میں یہ فیلڈ چھوڑ کر کچھ غلط کام کی طرف ہی نکل جاتا ہوں، وہیں سے پیسے اچھے مل سکتے ہیں، 8-10 ہزار سے کیا بنے گا۔ مگر میرے والد صاحب اس بات پہ بھی بہت زیادہ نظر رکھتے تھے کہ یہ غلط دوستوں کے ساتھ یا کسی ایسی میٹنگ میں تو نہیں جاتا ہے جہاں پر کہ کوئی پرابلم بنے۔ مگر تمام دوستوں کو میں یہ گزارش کروں گا کہ یہ گھر سے پریشر صرف ہماری بھلائی کے لیے ہوتا ہے کہ یہ کچھ سدھر جائیں، کچھ بن جائیں۔ ایک والد ہی ہے جو چاہتا ہے کہ یہ بیٹا یا میری بیٹی مجھ سے زیادہ کامیاب ہوں، ورنہ دنیا میں آج کل کی دوڑ میں ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہوں، اس کو لات مار کے گراؤں گا تو میں کامیاب ہوں گا۔ والد صاحب
اپنا ہاتھ آگے رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ اس پہ پاؤں رکھو اور کامیاب ہو جاؤ۔ اس لیے والد صاحب کی ڈانٹ ڈپٹ، مار دھوڑ، بھاگ دوڑ جو بھی ہے وہ سب ہماری بہتری ہی کے لیے ہے۔ اس کے علاوہ بھی زندگی کی بڑی چھوٹے چھوٹے اس طرح کے بہت چٹکلے ہیں جو میں انشاءاللہ ویڈیو میں ایکسپیرینس اپنا ہے جو شیئر کرتا رہوں گا۔ تو آج میں ویڈیو والد صاحب پر بنانے کا مقصد صرف اتنا تھا، میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ والد صاحب ہمیں کن کن باتوں سے مارتے تھے، وہ کن باتوں پہ پریشر ڈالتے تھے، اور میری طرح کی ایج کے کچھ لڑکے ہوں گے جو پریشر میں آ کے غلط جگہ بھی جا سکتے ہیں یا جاب نہ ملنے پہ زیادہ پریشان بھی ہو سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ دوستوں کو ضرور موقع دے گا۔ اگر والد صاحب کو کبھی کمزوری کی حالت میں پاؤ تو اسے وہی پیار اور چاہت دو جو اس نے اپنی اولاد کو جوانی میں دیا تھا۔ اس کے کمزور کاندھوں کا سہارا اس طرح بن جاؤ کہ اسے محسوس ہی نہ ہو کہ بڑھاپے میں اس کے کاندھوں کی طاقت چھین لی گئی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ باپ جنت کے دروازوں میں سے بہترین دروازہ ہے، بس اگر چاہو تو اس دروازے کو ضائع کر دو یا اس کی حفاظت کرو۔ اور آخر میں بس اتنا ہی کہنا چاہوں گا، اگر میرا علم مجھے والدین سے محبت کرنا نہیں سکھاتا تو ایک جاہل مجھ سے 1000 درجے بہتر ہے۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک کر سکتے ہیں، اپنا اور اپنے دوستوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔